حضرات، جیسا کہ یہ بات بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ کیرل سے جو شہاب پیدل حج کے لیے نکلے ہیں مکہ کی جانب کو، سن 2023 تک پہنچ کر کے حاجیوں کے ساتھ میں مل کر کے حج کیا جائے، اور یہ بڑی تعجب خیز بات بھی ہے۔ جو بھی سن رہا ہے حیرت میں پڑتا ہے کہ پیدل جو لوگ ہوائی جہاز کا سفر کر کے مکہ پہنچتے ہیں، یہ پیدل کیسے پہنچیں گے؟ یہ بات ذہن کے اندر آتی ہے، آخر جائیں گے کیسے؟ راستے میں سمندر بھی آئے گا۔ سب کو اکثر یہ پتا ہے کہ پیدل کا راستہ نہیں ہے، مگر راستے ہیں، تھوڑا گھوم کر الگ بات ہے۔ تو شہاب آخر پیدل پہنچیں گے کیسے؟ یہ بات ذہن میں آئی ہے۔ یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی پیدل ہی جانا؟ حج کرنا تھا تو کسی نہ کسی ذرائع سے پہنچ جاتے، پانی کے جہاز کے ذریعے جاتے یا ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچ جاتے، حج کر لیتے، آسانی سے پہنچ جاتے۔ آخر پیدل کیوں؟ یہاں پر میں آپ کو ذہن دینا چاہوں گا، یہ تو عشق کی اور محبت کی بات ہوا کرتی، پیار کی بات ہے۔ جس کو جہاں سے محبت ہو، جس چیز سے پیار ہو جائے، دل کے اندر تمنا جاگی ہوگی، یا خدا تو نے مجھے دولت دی ہے، طاقت بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، میں تیرے کعبے کا طواف پیدل جا کر کے کرنا چاہتا ہوں۔ عشق ہے اپنا اپنا۔ مگر یہاں سے ہمیں ایک ذہن ملتا ہے، یہ کہانیاں ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے تاکہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی دین کے معاملے میں کوئی ایسا کام کریں اللہ جس کام سے ہمارے راضی ہو جائے۔ آج ہمارے بچوں میں کیا معاملے ہیں جانتے ہو؟ آج ہمارے بچے دنیا داری میں ہوڑ کرتے ہیں، جس کو مقابلہ کہا جاتا ہے، جس کو کمپٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بچے مقابلہ دنیا داری میں، یہ بات شاید آپ سنو تو ہنسو کہ ہمارے بچے کوئی برگر کھانے میں مقابلہ کر رہا ہے، کون جلدی کھانا کھا لے گا، کون زیادہ کھانا کھا لے گا، کون زیادہ فلاں چیز کھا لے گا، کتنے منٹ میں کھا لے گا۔ یہ اس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں، بچے آپس میں ہوڑ کرتے ہیں۔ لیکن نہیں صاحبو، ہمیں شہاب کا یہ کہانی سنا کر کے بچوں کو بتانا چاہیے، اگر مقابلہ کرنا ہے تو دنیا کے معاملے میں نہیں، مقابلہ کرنا ہے تو دین کے معاملے میں کرو، مقابلہ دین کے معاملے میں کرو۔ یہ شہاب سے ہمیں درس لینا چاہیے، اور یہ مقابلے، یہ کمپٹیشن، یہ ہوڑ ہمیں آج نہیں، آپ حدیثوں کو اٹھا کے دیکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ نے دین کے معاملے میں کمپٹیشن کیا ہے، ہوڑ کی ہے، مقابلے کیے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور بات ہے، شاید میں تو یہی کہوں گا، شہاب نے حدیثوں کو سنا ہوگا، صحابہ کے عشق و محبت کو دیکھا ہوگا کہ صحابہ اکرام کئی میل دور چل کے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے آیا کرتے تھے، بڑے لمبے سفر طے کر کے بڑی مشکلوں کو برداشت کیا۔ اور یہ کہہ دوں تو بھیجا نہ ہوگا، آنے والا مہینہ محرم الحرام کا ہے، کیا میرے حسین نے مشکلوں کو نہیں اٹھایا؟ شہاب نے یہ نہیں دیکھا ہوا کہ لمبا سفر ہے، شاید شہاب نے امام حسین کے کربلا کے منظر کو دیکھ لیا ہوگا، میرے حسین نے کتنی مشکلوں کو برداشت کیا ہے دین کے لیے۔ کیا میں اسی حسین کے نانا جان کے روزوں کو دیکھنا، ان کے شہر مدینہ کو دیکھنے کے لیے کیا میں پیدل چل کر کے مکہ نہیں پہنچ سکتا؟ میں اپنے قدموں کے بلبوتے پہ کیا مدینہ نہیں جا سکتا ہوں؟ ضرور جا سکتا ہوں۔ تو ہمت بنائی انہوں نے، اپنے بچوں کو یہ مقابلے، یہ کہانیاں سنایا کریں، دنیا کی کہانی نہیں۔ آج ہمارے بچے کیا جانتے ہیں؟ کھیل کے بارے میں جانیں گے، طرح طرح کے موبائلوں کے اندر ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ کہانیاں، موبائل بھی ہے نہ دیکھیں تو کم سے کم یہ باتیں بتائیں کہ شہاب نے ایسا انقلاب برپا کیا ہے، جو بھی سنتا ہے تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ آخر شہاب نے اتنی بڑی ہمت، ہمدردی، حوصلہ یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ عشق دلاتا ہے، یہ کعبے کی محبت ہے، یہ کعبہ جو ہے عشق ہے، یہ مدینے کی محبت ہے، جو شہاب نے اپنے قدموں کو اٹھا کر یہ ارادہ بنایا ہے، اگر مجھے کعبے کا طواف کرنا ہے تو پیدل جا کر کے کرنا ہے۔ صحابہ اکرام نے مقابلے کیے ہیں، ہوڑ کیے، کمپٹیشن کیے ہیں اس معاملے میں، اپنے بچوں کو حدیثیں سنائیں۔ پھر میں وہی کہوں گا، شہاب نے صحابہ اکرام سے سیکھا ہوگا، پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی، اللہ کے رسول نے ارشاد ہے، میرے صحابہ آج دین کی آبیاری کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے مال کی، دین کو ضرورت پڑتی ہے۔ آج تم میں کوئی ہے جو بڑھ چڑھ کر کے دین کے معاملے میں حصہ لے؟ حضرت عمر بھی گئے،
حضرت صدیق اکبر بھی اپنے گھر پہ گئے. حضرت عمر سوچتے ہیں کہ میں صدیق اکبر سے زیادہ پیش کروں گا. ہر معاملے میں صدیق اکبر زیادہ نکلتے ہیں, ہر معاملے میں آگے نکل جاتے ہیں. یہ دین کا مقابلہ ہے, یہ دین کے معاملے میں آگے ہے, ہوڑ کی جا رہی ہے مقابلہ. صدیق اکبر اور صدیق اکبر فاروق اعظم کا کمپٹیشن ہے, یہ مقابلہ کیا. جب مصطفیٰ نے دین کی آبیاری کے لیے جب مال طلب کیا تو صدیق اکبر سوچتے ہیں آج میں خدا کے رسول کی بارگاہ میں, اپنے آقا کی بارگاہ میں دین کے معاملے میں زیادہ پیش کروں گا, زیادہ پیش کروں گا. حضرت عمر سوچتے میں صدیق اکبر سے زیادہ دوں گا. حضرت عمر بھی اپنے مکان پر گئے. آپ نے بہت بار واقعہ سنا ہے, لیکن بتاؤں کہ محبت کیا ہے, عشق کیا ہے, مقابلہ ہے کیا, مقابلہ کرنا کہاں چاہیے, مقابلہ کیا کہاں جاتا ہے. اللہ سمت گئے ہیں اپنے مکان پہ, صدیق اکبر بھی گئے, حضرت عمر فاروق اعظم بھی مکان پر پہنچے. اور جانے کے بعد گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سامان اکٹھا کیا. آدھے سامان کو گھر پہ چھوڑ دیا, آدھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. یا رسول اللہ, میں نے گھر کا سارا سامان جمع کیا, میں نے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے, آدھا میں آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں. اللہ کے رسول نے ان کو شاباشی دی. اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اسلام کی راہ میں قربان ہونے کو قبول فرما لے. ادھر سے صدیق اکبر بھی دوڑے چلے, یا رسول اللہ, میں نے گھر کا سارا سامان جمع کیا ہے, سارا سامان جمع کیا ہے. یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے کپڑوں کے قیمتی بٹن کو نکال کے وہاں کانٹے لگا لیے, ان بٹنوں کی قیمت کو بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کو تیار ہو گئے. سارے سامان کو صدیق اکبر نے جمع کیا, مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ, یہ حاضر ہے آپ کی خدمت میں, قبول فرما لیں. کیا چھوڑا ہے گھر والوں؟ کچھ نہیں, کچھ نہیں چھوڑا گھر والوں کے لیے. کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہیں خدا کا رسول بس. یا رسول اللہ, میرے ساتھ آپ ہیں, آپ کا کرم ہے, خدا کا رحم ہے, تو پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو آپ چاہیے, مجھے دولت نہیں چاہیے, مجھے دنیا نہیں چاہیے, دنیا کی جائیداد مال نہیں چاہیے. یا رسول اللہ, مجھے تو آپ چاہیے. عشق ہونا چاہیے, محبتیں ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو کمپٹیشن مقابلہ کرائیں تو دنیا داری میں کہ دین داری میں کرائیں. پہلے کون قرآن پڑھ جائے گا؟ آپ بچوں میں کہیں کہ جو پہلے قرآن پڑھے گا اس کو ہم فلاں انعام دیں گے, فلاں چیز بچے کو دیں گے, پہلے قرآن پڑھ لے گا. بچوں میں کمپٹیشن دین کے معاملے میں کرائیں. جو پہلے سلام کیا کرے گا ہم اس کو فلاں چیز چاکلیٹ دیں گے. آپ چھوٹے بچوں کچھ بھی آپ انعام دے سکتے ہیں. انعام دینا کوئی یہ دنیا داری نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انعام سے نوازا ہے. جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی نعت پڑھا کرتے تھے, میرے آقا نے خود حضرت حسان کو انعام سے نوازا ہے. آپ انعام دیں اپنے بچوں کو, مقابلہ کرائیں کہ بیٹا تم دو بھائی ہو, جس نے پہلے سلام کیا اسے فلاں چیز دی جائے گی, اس کو انعام سے نوازا جائے گا. جو پہلے پڑھ جائے گا, جو پہلے صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے آئے گا, اس کو فلاں چیز دی جائے گی. آپ دنیا داری کرتے ہیں. کسی بچے کو بازار بھیجنا, جا بیٹا جب بازار سے فلاں سامان لے کے آ, 5 روپے تو بھی لے لینا. وہاں پر آپ نے لالچ دیا. آپ لالچ بھی دے تو دین کے معاملے میں دین کی محبت پیدا ہو جائے. یہ ہمیں بزرگان دین سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے. آپ نے بہت بار سنا ہوگا, آپ نے سنا ایک اللہ کے ولی جو بنے ہیں ان کی ماں نے جبکہ اپنے بچے کو نماز کا عادی بنایا, نماز کا شوقین بنایا, تو کیا لالچ دیا کہ بیٹا نماز پڑھو گے نا تو آپ کو اللہ شکر دے گا, نماز پڑھو گے نا اللہ آپ کو شکر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑنے کے لیے اس نے کہ بچوں کو تھوڑا کھانے پینے کی چیز کا لالچ دیا جائے تو بچے دوڑ کے آتے ہیں. لالچ دیا, نمازی بن گئے, اللہ کے ولی بن گئے. آپ ہم سوچیں, یہاں سے ہم واقعات کو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. یاد رکھیں, شہاب کی کہانی یہ ایک انقلاب پیدا کرتی ہے, ہمارے جذبے کو جھنجھوڑتی ہے کہ تو بھی تو مسلمان ہے, تو بھی تو انسان ہے. اگر تو پیدل چل کر کے مکہ نہیں جا سکتا ہے, کم سے کم اپنے بچوں کے دلوں میں دین کا جذبہ تو ڈال سکتا ہے. لیکن نہیں, ہمارے ذہن میں دنیا ہے, ہم دنیا کو سپورٹ کرتے ہیں, دنیا کی طرف رجوع کرتے ہیں. پیارے مسلمانوں, یہ کہانیاں کس سے خالی اپنے دل کو سمجھانے کو نہیں ہوتے ہیں, اپنے دماغ اپنے منورنجن کے نہیں ہوتے ہیں, بلکہ یہ دین اسلامی مذہب کے جو قصے کہانیاں اور شریعت مصطفیٰ ہے, جو حدیث مصطفیٰ, یہ کہانیاں ہمارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں.
تاکہ ہمارا مستقبل آنے والا زمانہ بچوں کا ہمارا زمانہ سدھر جائے، وہ نیک راستے پہ آ جائیں۔ ہمیں ان کتابوں سے پیار کرنا ہے، ہمیں ان کتابوں سے محبت کرنی ہے۔ آج ہمارے بچے موبائل سے محبت کرے بیٹھے ہیں۔ ایک سوال اور کرتے ہیں کہ موبائل بچوں کو لت لگی ہے، موبائل نہیں چھوڑتے۔ اگر موبائل نہیں چھوڑتے نا تو آپ بچوں کو گانے بجا کے نہ دیں، آپ بچوں کو تقریر بجا کے دیں، آپ بچوں کے سامنے کسی نعت خواں کی نعت بجا کے دیں، تاکہ اگر سنے بھی نہ تو دنیا دار کی زبان سے سنے، لیکن سنے تو پھر پروردگار کی حمد و ثنا سنے، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام کی صدائیں سنتا رہے۔ جب سنے گا نا اس کے کانوں میں آواز آئے گی، نبی نبی کی آواز اس کے کانوں میں گونجیں گی، اس کی زبان پہ نبی نبی آئے گا۔ میرے استاد ایک مثال دیتے تھے، میں دیتا ہوں۔ جب میرا طالب علمی کا دور تھا، میں درسگاہ میں بیٹھا تھا، استاد نے کہا بیٹا یہ جو کپ ہوتا نا چائے پینے کا، بچہ نہیں جانتا کہ کیا ہے، جب تم بچے سے کب بتائے گو تو کب سمجھے گا۔ اگر تم بچے سے روزانہ یہ کہو نا بیٹا ٹرک میں چائے لو، ٹرک لے کے آؤ چائے دی جائے گی، تو کب کو ٹرک کہے گا، اس لیے کہ اسے نہیں پتا کب ہو کیا ہے اور ٹرک کیا ہے۔ جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے بچے کی زبان پہ وہی آتا ہے۔ اگر تم بچوں کی زبان پہ صبح اٹھ کے سلام کی عادت ڈلواؤ کہ بیٹا صبح اٹھو گے پہلے سلام کرو گے، تو بچہ صبح اٹھ کے پہلے سلام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی عادت ڈلوائیں۔ اس کے بچے اپنے بچے کی صحبت ایسے بچے کے ساتھ نہ بیٹھنے دیں جو گالیاں دیتا ہے۔ وہ گالیاں سنے گا تو زبان سے گالیاں نکلیں گی، قرآن سنے گا تو زبان سے قرآن۔ ہاں آج ہم سوتے ہیں تو خواب میں کیا ہے، کبھی کوئی کہیں ٹہل رہا، طرح طرح کی چیزیں خواب میں دیکھتا ہے، مگر قربان جائیے مدرسے کے منظر کو آپ دیکھیں۔ ایک وقت تھا بچہ سویا ہوا تھا مدرسے کے اندر، ٹوٹی چٹائی پر لیٹا ہوا ہے، قسم خدا کی آنکھیں بند ہیں لیکن زبان پہ قرآن کی ترانے جاری ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ سویا تھا تو قرآن پڑھتے پڑھتے سویا تھا، اٹھتا ہے تو قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھتا ہے۔ جب رات کو سوتا ہے تو زبان پہ قرآن کے ترانے آ جاتے ہیں۔ اس کے خواب میں قرآن آتا ہوگا، اس کے خواب میں درسگاہیں آتی ہوں گی، اس کے خواب میں مصطفیٰ کے جلوے آتے ہوں گے، اس کے خواب میں مکے کا طواف آتا ہوگا۔ تبھی تو بچپنے سے قرآن پڑھتا ہے تو مرنے تک اس کی زبان پہ قرآن آتا ہے۔ امام حسین نے بچپنے سے قرآن کو سیکھا ہے، ماں فاطمہ قرآن پڑھنے والی، باپ علی قرآن پڑھنے والے، نانا مصطفیٰ قرآن پڑھنے والے، صحابہ اکرام کی صحبت قرآن پڑھنے والی۔ تبھی تو حسین نے بچپنے سے جوانی تک جب قرآن پڑھا ہے تو کربلا کے میدان میں سر کٹ بھی گیا لیکن زبان سے قرآن دور نہ ہو سکا، قرآن کو جدا نہ کر سکے۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، دین سے محبت دلائیں۔ یہ شہاب کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے، ہمیں اس سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، دین کے معاملے میں مقابلہ کریں، دنیا کے معاملے میں مقابلہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر دین کے معاملے میں آپ نے مقابلہ کیا، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، آگے بڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس کا بہت جلد بہت بہترین آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔